صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی یوم پاکستان پریڈ سے خطاب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، صدر پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزراء کرام، اراکین پارلیمان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان، سفراء کرام، دوست ممالک کی نمائندگی کرنے والے فوجی افسران، پریڈ کمانڈر، شرکا پریڈ اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ یوم پاکستان آپ سب کو اور پوری قوم کو مبارک ہو۔ آج کے دن ہمیشہ کی طرح عظیم الشان پریڈ کے انعقاد پر پوری قوم، افواج پاکستان اور بالخصوص پریڈ میں شامل بری، بحری، فضائی افواج اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے نیم فوجی، سول اور رضاکار دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں دوست ممالک کے فوجی دستوں، ہوا بازوں اور دیگر شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں، جن کی یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پاکستان کی مضبوطی، ترقی اور خوشحالی میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہیں۔ معزز مہمانان گرامی، در حقیقت یہ دن مسلمانان ہند کے الگ تشخص اور مذہبی، سیاسی اور ثقافتی آزادی کی تجدید نو کا دن ہے۔ قرارداد پاکستان جو 81 سال قبل آج کے دن پیش کی گئی تھی، دراصل پہلی جامع دستاویز تھی جس میں واضح طور پر دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کے اور آزادی کی منزل کا تعین کیا گیا تھا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خوف قیادت کی بدولت 7 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانان برصغیر آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ ہم نے مشکل اور کٹھن حالات میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مگر الحمدللہ آج ہم علمی، اقتصادی، سیاسی اور سماجی شعبوں میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ دفاعی لحاظ سے خود انحصاری حاصل کر چکے ہیں اور ایک مضبوط ایٹمی قوت ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری دلیر اور مضبوط افواج ہماری آزادی کا نشان ہے اور خود مختاری کی علامت ہے۔ ہمارے شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ آج کے دن پوری قوم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنوں کو دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے والے اپنے بہادر افسروں اور جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جنگ ہو یا اندرونی خلفشار، دہشت گردی ہو یا امن و امان کا مسئلہ، حادثات ہوں یا قدرتی آفات، ہماری عوام اور مسلح افواج نے کندھے سے کندھا ملا کر وطن عزیز کی مضبوطی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فضاؤں کی بلندیاں ہو یا سچن جیسی برفانی چوٹیاں، لق و دق صحراؤں کی حفاظت کا ذمہ ہو یا سمندر کی وسعتیں، ہمارے جری جوان ہمہ وقت چوکس اور مستعد
दिन रात वतन की हिफाजत पर मामूर हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर जिस बेमिसाल जज्बे के साथ नफरत, तासुब और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की, वो काबिल तहसीन है। जिस कामयाबी और पेशराना महारत से पाक अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पर फैले दहशतगर्दी के नेटवर्क को नीस्तो नाबूद किया, आज पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। गुज़िश्ता साल से दुनिया को कोरोना की खतरनाक वबा का सामना है और हमने कम वसाइल के बावजूद जिस तरह कौमी आगही, नज़्म व ज़ब्त और जिम्मेदारी के साथ आम मजदूर का एहसास रखते हुए इस चैलेंज का मुकाबला किया, अपनी नमाजें कायम रखी, वो बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी एक मिसाल ठहरा है। हम इस वबा पर बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे, मगर याद रखिए कि एहतियात लाजमी है। मुकम्मल अपनी मईशत और माशरत में मजीद तरक्की के लिए हम पुरअज़म हैं और रहेंगे। ख्वातीन व हज़रात, दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी और फन हिरफत में नहीं बल्कि मईशत व माशरत, सियासत और सफारत के शोबों में भी इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हमें भी एक जिंदा कौम होने का सबूत देते हुए आगे बढ़ना है। हमें अपने इस्लामी विरसे, बड़ी अहम बात है, हमें अपने इस्लामी विरसे, कौमी नजरियात और रवायात का पास रखते हुए तरक्की और जिद्दत के दौर में अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक इस्लामी, जमहूरी और फलाही मुमलिकत के तौर पर मनवाना है। आज के दिन का तकाजा है कि हम इस मकसद को पूरा करने के लिए खुद को वक्फ कर दें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए यकजा और मुत्तहिद हो जाएं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, हम अपने वतन के साथ साथ पूरे खित्ते में अमन और सलामती चाहते हैं और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए अमली तौर पर कोशां भी हैं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारहाना अज़ाइम, बाहमी तनाज़ात, दहशत गर्दी, तासुब, नफरत और साजिशों ने जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के हालात को मशदूश कर रखा है। पाकिस्तान का क़याम पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों पर अमल में आया है था और यही अंसर हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। दौर हाजिर का ये तकाजा है कि दुनिया के रहनुमा, खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत, खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत नफरत, तासुब और मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत को तर्क करके इस खित्ते को खुशहाली और अमन से रूशनास करवाए, जो कि साम्राज्य के खिलाफ हमारी हकीकी जद्दोजहद आज़ादी का मकसद था। हम अच्छी नियत और अमन की ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, ताहम साथ ही हम वाज़ेह करते हैं कि हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमजोरी हरगिज ख्याल न किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताबीनी का जवाब पूरी कुव्वत से देना हमारा फर्ज है और हम अपनी सलामती और दिफा के लिए पुरअज़म और हर किस्म की सलाहियतों से लेस हैं और अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दफा करेंगे। ख्वातीन व हज़रात, कश्मीर और कश्मीरी अवाम के साथ रवा रखे जाने वाले जुल्म और सितम पर
پاکستان سمیت پوری دنیا کو تشویش ہے۔ کشمیر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی المیہ بن چکا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے بالخصوص 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور تمام باہمی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیر کو بین الاقوامی تنازعات تسلیم کرتی ہیں اور بلا شبہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ خواتین و حضرات، میں کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مشکل کے اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ بلا شبہ کشمیر کی شہرگ، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور ہم دنیا کے ہر فورم پر آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میری دوست ممالک، اہم طاقتوں کے سربراہان اور عالمی برادری سے پرزور اپیل ہے کہ کشمیر میں صورتحال کی سنگینی کا نوٹس لیں اور علاقائی امن کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خطے میں امن و سلامتی کے فروغ اور ترقی و خوشحالی کی کوششوں میں پاکستان تنہا نہیں ہے۔ ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلا شبہ چین ہمارا حقیقی اور سچا دوست ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دفاع، معیشت اور سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں پاک چین اشتراک اور تعاون ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ اکنامک کوریڈور کے ساتھ ساتھ تعلیم اور طب کے شعبوں میں تعاون بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ میں خاص طور پر چین کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے کورونا ویکسین کی فراہمی پر وہاں کے عوام اور حکومت کا بے حد شکر گزار ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور پاکستانی عوام نے بے شمار جانیں اور بے پناہ وسائل قربان کیے۔ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان میں قیام امن کا خواہاں ہے اور اس سلسلے میں ہر قسم کی حمایت اور تعاون فراہم کرنے میں پیش ہے، اور دنیا ہماری ان کاوشوں کی معترف ہے۔ اسی طرح سعودی عرب، ترکی، خلیجی ریاستیں اور سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے گہرے دوستانہ، مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تعلقات ہیں۔ ہم انہیں مزید فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ باہمی اختلافات کو بھلا کر اتحاد بین المسلمین اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو مضبوط کیا جائے، تاکہ آج دنیا میں اسلامو فوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پاکستان نے پہلے بھی اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کی ہے اور آئندہ بھی اپنا فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے قومی مقاصد اور اہداف اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے سوچوں میں پاکستان کو مقدم رکھیں،
قانون کی حکمرانی پر یقین رکھیں اور سب سے بڑھ کر تمام لسانی، فروعی اور صوبائی تعصبات سے الگ ہو کر قومی یکجہتی کو سربلند رکھیں۔ یاد رکھیں کہ موجودہ زمانے میں فن حرب و ضرب روایتی اشکال کے ساتھ ساتھ نئی جہتوں میں ایک چیلنج بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور دور حاضر میں سائبر سپیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حیرت انگیز ترقی اور بڑھتا ہوا اثر بلا شبہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یقیناً جو اقوام اپنی نوجوان نسل کو اور زندگی کے ہر شعبے کو ان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکیں گی، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گی۔ میرے لیے یہ امر اطمینان بخش ہے کہ ہماری مسلح افواج اپنے آپ کو دور حاضر کے ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ ہمارے سائنسدان اور دفاعی صنعت ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں شانہ بشانہ روز محنت میں مصروف عمل ہیں۔ انہی کی محنت کے سبب آج الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو دفاعی ساز و سامان کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ دنیا کو برآمد بھی کر رہے ہیں۔ ایک قوم ایک منزل کے عزم کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آج یہ عہد کریں کہ جس طرح یکجان ہو کر ہم نے آزادی کی منزل حاصل کی تھی، اسی طرح ترقی اور خوشحالی کی منزل بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، صدر پاکستان کی بہت ہی ولولہ انگیز اور پرعزم تقریر جو پاکستانی قوم کے امنگوں کی ترجمان ہے۔ خواتین و حضرات، اب پریڈ قومی نعرہ لگائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ قومی نعرے میں پریڈ کے ساتھ شامل ہوں۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.